و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد وعجل لولیک الفرج۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام یا ابو الفضل العباس علمدار علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد وعجل لولیک الفرج۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبی و آدم بین الماء والطین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من بکا او ابکا او تباکا علی الحسین واجبت لہ الجنہ۔ بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں تمام مومنین و مومنات جو حیا علی العزا چینل فیس بک اور یوٹیوب کے ذریعے سے مجھے اس وقت براہ راست دیکھ رہے ہیں، میں ان سب کے خدمت میں سلام اور یالی مدد پیش کرتا ہوں۔ میں شکر گزار ہوں اپنے بھائی جناب میر سید ابو صالح رضوی صاحب، جو ہمارے فیصل آباد شہر کی ایک جانی پہچانی مذہبی اور سماجی شخصیت ہیں، کہ جنہوں نے اس دور حاضر میں کرونا وائرس جیسی وبا میں بغیر کسی بلا تفریق کسی فرقے کے انہوں نے اپنی خدمات کو سر انجام دیا، اور مومنین کے ساتھ ساتھ دیگر لوگوں تک جو لوگ مستحقین تھے ان تک راشن پہنچایا۔ پروردگار عالم بسط کا معصومین علیہ السلام جناب میر ابو صالح رضوی صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ان کے ساتھ ساتھ میرے بھائی خطیب ولایت علی جناب قبلہ علامہ آصف رضا علوی صاحب، جو میر ابو صالح صاحب کے ساتھ برابر کے اس کار خیر میں حصہ لے رہے ہیں، مالک ان کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور حیا علی العزا جو یہ یوٹیوب اور فیس بک پر چینل ہے، جو فروغ عزاداری میں اور بالخصوص ولایت علی علیہ السلام کو گھر گھر پہنچانے میں اپنا کام سر انجام دے رہا ہے، میری مراد جناب سید علی رضا بخاری صاحب سے ہے، جو حیا علی العزا چینل کو چلا رہے ہیں۔ مالک سید علی رضا شاہ صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، دیگر مومنین و مومنات کی مالک توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ہمارے ملک پاکستان سمیت تمام عالم انسانیت سے کرونا وائرس جیسی وبا کو ختم فرمائے، اور جس طرح پہلے ہر جگہ پر عزاداری سید الشہداء اور تمام مذہبی امور انجام دیے جا رہے تھے، اسی طرح ہر جگہ یہ مذہبی جو کام ہیں وہ اسی طرح سر انجام ہوں۔ اور میری اور ہم سب کی لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا کہ پروردگار عالم ہمارے وارث حضرت ولی عصر امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آج مجھے میرے بھائی میر ابو صالح صاحب اور جناب علی رضا شاہ صاحب نے جس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے کہا ہے وہ عزاداری سید الشہداء علیہ السلام ہے، اسی لیے میں نے معصوم کا فرمان آپ تمام صاحبان کے خدمت میں پیش کیا کہ معصوم فرماتے من بکا او ابکا او تباکا علی الحسین واجبت لہ الجنہ، کہ جو کوئی حسین پر روئے یا رلائے یا رونے والی شکل بنائے اس پر جنت واجب ہے۔ یعنی ایک طرف کتنے دین خداوندی کے کام ہیں کہ جسے انسان سر انجام دیتا ہے،
تو پھر اس کی جزا میں جنت ملتی ہے۔ اور دوسری طرف عزاداری مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کی عزاداری، اس پر کوئی صرف روئے یا رلائے یا رونے والی شکل بنائے تو اس پر بھی جنت واجب ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ سلطان کربلا نے توحید کا کتنا بڑا کام کیا کہ صرف حسین پر جو رونے والی شکل بھی بنا لے اس پر بھی جنت واجب ہے۔ جیسا کہ آپ سب حالات حاضرہ سے واقف ہیں اور جانتے ہیں کہ عزاداری سید الشہداء پر انگشت نمائی کوئی آج کا کام نہیں ہے۔ 1400 سال سے جب سے ذکر امام حسین علیہ السلام ہو رہا ہے اور شہادت امام حسین علیہ السلام ہوئی ہے تو مختلف ادوار میں مختلف مسائل اور مختلف فتووں کا سامنا کرنا پڑا، اور یہاں تک کہا گیا کہ مجالس ہوں یا نہ ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یاد رکھیے گا عزاداری سید الشہداء ہماری شہرگ حیات ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری اور ولایت علی ابن ابی طالب ہے تو سب کچھ ہے۔ یہ کہہ دینا کہ علماء ذاکرین جو ہیں وہ شاید معذاللہ ان کا یہ کوئی ذریعہ معاش ہے عزاداری سید الشہداء، تو یاد رکھیے گا حسین علیہ السلام کی عزاداری اس وقت بھی تھی جب انسانیت کا وجود نہیں تھا، اور اس ذکر کی عظمت کے لیے ہی کافی ہے کہ حسین علیہ السلام کے پہلے ذاکر کا نام خود ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ جب سلطان کربلا کی آمد ہوتی ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے کو اپنے ہاتھوں پر اٹھاتے ہیں اور پوری واقعہ کربلا بیان کرتے ہیں، جس کے اوپر سیدہ بھی گریہ فرماتی ہیں، امیر کائنات بھی گریہ فرماتے ہیں، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بھی گریہ فرماتے ہیں۔ تو عزاداری کا سلسلہ یہ بہت پرانا ہے، لہٰذا کسی کے فتوے سے یا کسی کے کچھ بھی کہنے سے نہ عزاداری مظلوم کربلا کل رکی تھی، نہ آج رکی ہے، نہ آئندہ کبھی رکے گی۔ کیوں کہ یہ ضمانت ہے۔ تو پروردگار عالم کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو کائنات عالم حسین علیہ السلام وہ ہستی ہے کہ جس نے خنجر تلے بھی پروردگار عالم کے ذکر کو جاری رکھا، تو اب اللہ پر واجب ہے کہ رہتی دنیا تک وہ حسین کے ذکر کو باقی رکھے۔ میں یا آپ یا دیگر احباب، امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہمارا نام لیتا ہے یا ہمارا ذکر منعقد کرتا ہے یا ہمارا ذکر سنتا ہے، میں میر ابو صالح صاحب اور اپنے بھائی علامہ آصف رضا علوی صاحب اور جناب علی رضا صاحب جو حی علی الرضا چینل کے کو چلا رہے ہیں، میں ان سب کی توفیقات میں اضافہ کرنے کے لیے جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہمارا ذکر منعقد کرتا ہے یا ہمارا ذکر سنتا ہے یا ہمارے ذکر میں داد دیتا ہے، واہ واہ کرتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، فرمایا وہ اپنا کمال نہ محسوس کرے، ہمارا شکریہ ادا کرے کہ ہم نے اسے اس کام کے لیے منتخب کیا۔ اللہ اکبر، الحمدللہ۔ تو ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ جب ہم منبر حسین پر آتے ہیں یا ہم ذکر حسین کو منعقد کرتے ہیں، بانی بن جاتے ہیں، یا ہم سامع بن کر فرش عزا پر آتے ہیں، تو پھر یہ ہمارا ذاتی کمال نہیں ہے، یہ معصومین علیہ السلام کی ہم پر خاص نگاہ کرم ہے۔ یاد رکھیے گا، مجھے یہاں شہید محسن نقوی صاحب کے بساختہ 4 مصرے یاد آ رہے ہیں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اصول دین جو بچاتے نہ کربلا والے، اصول دین جو بچاتے نہ کربلا والے، ورق ورق یہ کہانی بکھر گئی ہوتی، اور بچا گیا اسے سجدہ حسین کا، ورنہ نماز عصر سے پہلے ہی مر گئی ہوتی۔ یعنی اندازہ لگائیے کہ جس کے، میں یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف ایک شخص رسول فرما رہے ہیں، معصوم فرما رہے ہیں او تبا کا علی الحسین، جو رونے والی شکل بھی بنائے حسین کے نام پر، حسین کی معرفت پر، تو اس پر بھی جنت واجب ہے۔ آپ میں سے کوئی شخص یہ سوچ کر مصلی عبادت پر آتا ہے کہ میں نماز پڑھوں تو جتنے میری برادری کے لوگ ہیں، حلقہ احباب ہیں، وہ مجھے دیکھیں اور دیکھ کر کہیں کہ جناب یہ بڑا نمازی ہے، تو جب وہ نماز پڑھ لے گا تو وہ لوگوں کی نگاہ میں عابد کہلائے گا، مگر پروردگار عالم کی نگاہ میں وہ ریاکار کہلائے گا۔ کیوں کہ اس نے دکھاوے کی عبادت کی ہے، اور دکھاوے کی عبادت پر اللہ جنت نہیں دیتا بلکہ لعنت بھیجتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ اگر ایک شخص دکھاوے کی نماز پڑھے تو وہ ریاکار ہے، مگر اللہ جانے سلطان کربلا نے
توحید کا کتنا بڑا کام کیا کہ معصوم کو فرمانا پڑا کہ او تبا کا حسین، کوئی دکھاوے کا بھی روئے تو اس پر جنت واجب ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ جب امام حسین علیہ السلام کے ذکر میں دکھاوے پر رونے پر جنت ہے، تو اللہ جانے دل سے رونے والے کو کیا کچھ خدا عطا کرے گا۔ یہ بڑی قابل توجہ بات ہے، چونکہ پیج کا نام بھی حیا علی العزا ہے۔ ان کا بھی کام دنیا کے کونے کونے میں یہ عزاداری مظلوم کربلا کو پہنچانا ہے، ماتم داری کو۔ یاد رکھیے گا کہ یہ ایک وقت آیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ معصومین علیہ السلام کے صدقے سے ٹل جائے گا۔ یہ وقتی طور کے اوپر مجالس کا سلسلہ، یاد رکھیے گا، ختم نہیں ہوا، بند نہیں ہوا۔ مجالس حسین علیہ السلام تو جاری ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے جاری ہے، چاہے وہ گھر والے افراد بیٹھ جائیں، چونکہ مجلس کا مطلب ہے کہ جہاں 4 افراد اکٹھے ہو جائیں۔ اس لیے رسول نے فرمایا تھا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے۔ اب مجلس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہزاروں کا اجتماع ہوگا تو مجلس کہلائے گی، گھر کے احباب بھی جہاں پر بیٹھ جائیں، اکٹھے ہو جائیں، وہی جگہ مجلس بن جاتی ہے۔ اور جہاں اکٹھے ہوں، جب اکٹھے ہوں، انہی پر واجب ہے کہ وہ علی کا ذکر کریں، وہ حسین کا ذکر کریں، کیونکہ ان کا ذکر عبادت ہے۔ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے۔ کس علی کے ذکر سے؟ کہ جس کے بارے میں رسول نے فرمایا حب علی عبادہ، علی کی محبت عبادت ہے، ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ تو حسین کا ذکر، علی کا ذکر نہ رکا تھا، نہ رکے گا، نہ رک سکتا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارے جتنے علماء کرام، خطباء اعظام اور ذاکرین اعظام یہ پیغام گھر گھر پہنچ رہا ہے، اور یہ اسی طرح پہنچتا رہے گا۔ اگر وقتی طور کے اوپر یہ ایک پابندی ہے تو یہ حکومت پاکستان کی جانب سے یہ ایک قانونی بات ہے، ہم اس قانون کا احترام کر رہے ہیں، اور صرف اس لیے کہ حکومت بھی یہ اقدامات ہماری سیفٹی، ہماری حفاظت کے لیے کر رہی ہے۔ جب وہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس وبا کا خاتمہ ہو گیا تو اسی طرح مساجد آباد ہوں گی، اسی طرح امام بارگاہ آباد ہوں گی، اسی طرح گھر گھر، گلی گلی، نگر نگر، کریا کریا ذکر مظلوم کربلا ہوگا، عزاداری سید الشہداء برپا ہوگی، چونکہ یہ سلسلہ نہیں رک سکتا۔ چونکہ جب یہ سلسلہ رک گیا تو سمجھے اس سلسلے کے رکنے کا نام قیامت ہے۔ تو لہٰذا جب تک کائنات کا نظام باقی ہے، ذکر مظلوم کربلا انشاءاللہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ کسی کے فتوے دینے سے نہ ذکر حسین کل رکا تھا، نہ آج رکا۔ تبھی تو خداوند سخن حضرت میر انیس علیہ رحمہ نے فرمایا تھا کہ جھکانا چاہتا جس سر کو شام والوں نے، جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے، شکست دیکھی اس سر کو خود اٹھا کے چلے۔ فتح کا نام حسین ہے، حقیقت کا نام حسین ہے، سچ کا نام حسین ہے۔ اس لیے ہمارے مذہب اہل بیت کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، علامہ ہلی علیہ رحمہ۔ ایک مرتبہ رسول کی ہی اور معصوم کی حدیث پڑھ رہے تھے کہ من بکا او تبا کا علی الحسین واجبت له الجنہ، کہ جو کوئی حسین پر روئے یا رلائے یا رونے والی شکل بنائے اس پر جنت واجب ہے۔ تو پریشان ہو گئے کہ ایک طرف اتنے احکامات دین کے سخت ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو تو جنت ملے گی، ایک طرف او تبا کا علی الحسین، کہ جو کوئی بس طبیعت بنا لے حسین پر رونے کی تو اس پر جنت واجب ہے۔ تو حج کا زمانہ تھا، اور مولا کرے کہ اسی جو میں بات آپ کو سنا رہا ہوں اسی کے صدقے سے حج بیت اللہ بھی اسی طرح ہو، خدا کا گھر بھی اسی طرح آباد ہو، اسی طرح لبیک لبیک اللہم لبیک کی صدائے مسجد نبوی آباد ہو، جنت البقیع آباد ہو، اور مالک ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، افواج پاکستان کو مزید قوت عطا فرمائے۔ جتنے ڈاکٹر، جتنا میڈیکل اسٹاف اس وقت کام کر رہے ہیں اور انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، پروردگار عالم ان سب کو بھی محفوظ رکھے، اور ہمارے ملک پاکستان سمیت عالم انسانیت کو اس وبا سے محفوظ کرے۔ اور پھر آپ نے میڈیا کے ذریعے بھی سن ہی لیا ہوگا کہ آج سے 2 روز پہلے کربلا محلہ وہ شہر بن گیا کہ جہاں کرونا وائرس کا ایک بھی مریض نہیں ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیے، جس کی خاک شفا ہو تو اس شہر میں وبا زیادہ دیر نہیں رک سکتی، چونکہ یہ کرم ہے سلطان کربلا کا، یہ کرم ہے سرکار ابوالفضل عباس کا، یہ کرم ہے شہدائے کربلا کا۔ میں بس اپنی آج کی بات کو اختتامی مراحل کی طرف لے کر چلوں
تو حج کا زمانہ تھا، علامہ حلی علیہ رحمہ پریشان تھے اور حج پر جا رہے تھے، اپنی ناکہ پر سوال تھے کہ اچانک ان کا عصا گر گیا۔ عصا جو گرا تو اٹھانے جو لگے تو ایک جوان نے ان کو عصا اٹھا کر دیا اور پوچھنے لگے کہ کون؟ اور کہا جی میں حلی اور میں مذہب اہل بیت کا ادنا سا وکیل ہوں۔ تو اس جوان نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں سفر حج پر جا رہا ہوں۔ تو وہ جوان کہنے لگے کہ کیا میں کچھ دیر آپ کے ساتھ شریک سفر ہو سکتا ہوں؟ علامہ حلی علیہ رحمہ نے کہا کہ چلیے۔ اب جب دونوں چلنے لگے تو اس جوان نے علامہ حلی علیہ رحمہ سے سوال کیا، انہوں نے کہا آپ مذہب اہل بیت کے ایک وکیل ہیں تو میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے۔ ان کا کیجئے۔ کہنے لگے میرا سوال یہ ہے کہ ایک طرف اتنے کام انجام دو، اتنے کام سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو تو جنت ہے، اور دوسری طرف ہے کہ او تبا کا علی الحسین، توجہ چاہوں گا۔ ان کا ہاں۔ اب وہ علامہ حلی علیہ رحمہ کے ذہن میں بات آ رہی ہے کہ یہ ساری بات ان کے اس جوان نے اس لیے دہرائی کہ ان کو معلوم ہو جائے کہ بات کیا ہے۔ تو علامہ حلی علیہ رحمہ نے کہا ہاں یہ تو بات ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو اس جوان نے کہا کہ میرا آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے۔ ان کا کیا؟ ان کا ایک بادشاہ شکار کھیلنے کے لیے جنگل میں گیا، وہاں اپنے وزراء کے ساتھ گیا کہ اچانک طوفان آیا اور بادشاہ اپنے وزراء سے بچھڑ گیا۔ بادشاہ جنگل میں راستہ بھول گیا، چلتا چلتا اسے ایک جنگل میں جھونپڑی نظر آئی جس کے باہر ایک بوڑھیا اپنی بکری کا دودھ دھو رہی تھی۔ بادشاہ اس ضعیفہ کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ مجھے پیاس لگی ہے تو آپ مجھے کچھ پانی پلائیں؟ ضعیفہ نے جتنا دودھ اس بکری کا تھا وہ بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب وہ جوان حلی علیہ رحمہ سے پوچھ رہے ہیں، کہتے ہیں حلی بادشاہ نے دودھ پی لیا، بادشاہ نے کہا مجھے بھوک لگی ہے۔ ضعیفہ کا کل ترکہ وہ بکری تھی، اس نے اس کو ذبح کیا، گوشت بھونا اور بادشاہ کو کھلا دیا۔ بادشاہ نے اس عورت سے کہا کہ تو نے مجھ پر بڑا احسان کیا اور میری جان بچائی، کبھی اگر شہر آنا ہو تو میرے دربار میں ضرور آنا، تو پھر میں انشاءاللہ تجھے انعام و اکرام دوں گا۔ حلی نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ جوان کہنے لگے کہ حلی میرا سوال ہے کہ وہی ضعیفہ شہر میں چلی گئی، دربار میں گئی اور بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا، اب بتلاؤ کہ بادشاہ اس ضعیفہ کو کیا انعام دے گا؟ علامہ حلی علیہ رحمہ مسکرائے، انہوں نے کہا تو سیدھی سی بات ہے کہ وہاں اس جنگل میں اس ضعیفہ کا کل ترکہ وہ بکری تھی جو اس نے بادشاہ کی جان بچانے پر قربان کر دی۔ اس نے کہا بادشاہ اگر اپنی پوری سلطنت بھی دے دے تو وہ احسان نہیں اتار سکتا جو ضعیفہ نے وہاں پر کیا تھا، یعنی کہ بادشاہ سلطنت بھی دے دے تو وہ کم ہوگا۔ تو یہ اس جوان نے مسکرا کر کہا حلی مجھے پہچانو، میں تمہارا زمانے کا امام ہوں، یہی تمہارے سوال کا جواب ہے۔ وہاں بادشاہ کا وہ کل ترکہ ضعیفہ کا بکری تھی، تو تم نے کہا کہ بادشاہ اس کو ساری سلطنت بھی دے تو کم ہو۔ تو یاد رکھو میرے دادا حسین کربلا معلیٰ میں اپنے احباب اصحاب و انصار کو لے کر گئے اور کل کا کل ترکہ، کل کے کل رشتے توحید کو بچانے کے لیے حسین نے قربان کر دیے۔ اب حسین نے توحید پر اپنا سب کچھ قربان کیا تو اب اللہ ایک جنت کیا 1000 جنتیں بھی ہوں تو وہ حسین کو دے دے گا، اور پھر جب اللہ حسین کو مالک بنا دے گا جنت کا تو اب حسین کی مرضی، چاہے تو 1000 رکعت نماز پہ نہ دے اور چاہے تو رونے والی شکل بنانے والے کو بھی وہ جنت عطا کر دے۔ میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اپنے معصومین کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ کربلا معلیٰ کھل چکا ہے اور میرے بھائی جناب ندیم عابدی صاحب، کاروان علی حق اور دیگر احباب، یہ جناب میر ابو صالح صاحب اور دیگر احباب سب جاتے ہیں عاشور کرنے کے لیے۔ میری دعا ہے اس لمحے کہ جیسے کربلا سے، نجف اشرف سے اس وبا کا خاتمہ ہوا، پوری دنیا سے اس وبا کا خاتمہ ہو اور ہر کوئی کربلا معلیٰ جیسے جاتا ہے اسی طرح جائے۔ میرے بھائی ندیم عابدی صاحب کی مالک توفیقات میں اضافہ فرمائے، میر ابو صالح صاحب، جناب علامہ آصف رضالوی صاحب، میرے بھائی منتظر مہدی صاحب، سردار وسیم العباس بلوچ صاحب اور دیگر احباب اور دیگر دنیا کے کونے کونے میں جہاں جہاں یہ ذکر اس وقت سنا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے، پروردگار عالم بصدقہ معصومین علیہ السلام سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بابا حامد شاہ صاحب، میرے بھائی کاکے شاہ صاحب اور دیگر جتنے بھی احباب ہیں، مالک مجھ سمیت ہم سب کو وہ در بار بار دکھائے جس در کا نام کریم کربلا ہے۔ چونکہ حیات ہے تو یہ حسین کے لیے ہے، حسین کا ذکر ہے
تو حیات ہے، علی کی ولایت ہے تو حیات ہے، علی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، حسین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا لوگوں کے فتووں کو نظر انداز کیجئے اور یوں ہی سمجھیے کہ کل تک کچھ لوگ ایسے بھی تو تھے جو قتل حسین کا فتویٰ دیتے رہے، آج انہی میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ذکر حسین کے لیے فتوے دے رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، حسین کا ذکر نہ کل فتووں کا محتاج تھا، نہ حسین کا ذکر آج کسی فتوے کا محتاج ہے۔ یاد رکھیے گا، اور میری مراد آپ بہتر طریقے سے جان رہے ہیں کہ اس وقت علماء عظام، ذاکرین عظام پر اور عزاداری سید الشہداء پر کس نے کیا کچھ کہا ہے۔ یاد رکھیے، عزاداری سید الشہداء ذاکرین علماء کا ذریعہ معاش نہیں ہے۔ یہ جو ہم جاتے ہیں ذکر کرنے کے لیے، یہ حسین کے ذکر کی قیمت کون دے سکتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ حسین علیہ السلام کی ماں نے اجر رکھا ہے، اور وہ اجر یہ ہے کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہیں کہ حسین کے حبدار، حسین کے عزادار کا اجر یہ ہے کہ میں فاطمہ سلام اللہ علیہا اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک حسین کا ایک ایک حبدار، حسین کا ایک ایک عزادار جنت میں نہیں چلا جائے گا۔ یہ سلطان کربلا امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ایک نعمت ہے، ایسی نعمت ہے، ایسا شرف ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا سر فخر سے بلند ہے کہ ہم حسین کے عزادار ہیں، ہم حسین کے ذاکر ہیں، ہم حسین کے ماتمی ہیں۔ پروردگار عالم بسط کا معصومین علیہ السلام ہمارے ملک پاکستان کو کرونا وائرس کی وبا سے دور کرے، اور جو بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں، میرے بھائی ملتان سے جناب سجاد نقوی صاحب بہت زبردست مولا کے مداح خان ہیں، اور ان کا اس بار کلام بھی بڑا مشہور ہوا کہ ماتم میں جو اٹھ رہے ہیں یہ ہاتھ بار بار۔ تو یاد رکھیے گا کہ جب تک سینے میں دل ہے اور دل میں دھڑکن ہے تو یہ ہاتھ سینے پر آئے گا اور صدا یا حسین کی آتی رہے گی۔ کیوں کہ یہ سینے پر جو ہمارے ہاتھ آتا ہے یہ مظلوم کربلا حسین علیہ السلام کی حمایت کے لیے آتا ہے۔ جب یہ ہاتھ ہمارا سینے پر آتا ہے تو مومن کا دل جو ہے وہ باغ باغ ہو جاتا ہے اور منافق کے منہ پر تماچا لگ جاتا ہے۔ پروردگار عالم بسط کا معصومین علیہ السلام ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ حیا علی العزا چینل کے جو ہمارے ایڈمن ہیں بھائی جناب سید علی رضا شاہ صاحب کی مالک توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میر ابو صالح رضوی صاحب فیصل آباد کی ایک سماجی اور مذہبی شخصیت ہیں، مالک ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اور یہ اس جو ان کا خدمت خلق کا جو یہ دائرہ ہے اسے مزید وسعت عطا فرمائے، اور دیگر لوگوں کو بھی خدمت انسانیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیاں دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرین عطا فرما۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا، ہمارے وارث کا ظہور جل فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل ولیک الفرج، بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی